اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمتوں کا اور اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک تمام عالم اسلام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام واجب الاحترام انشاءاللہ آج سورۃ آل عمران کا 20واں رکوع، جو آخری رکوع بھی ہے سورۃ آل عمران مبارکہ کا، اس کو تلاوت کریں گے اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لا من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کہتے ہیں بدلتے رہنے کو، یعنی رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لا آیات لی اولی الالباب، اولی الالباب الباب عقل والوں کے لیے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے آیات نشانیاں، یعنی عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، اور وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، والا جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، یعنی کہ یہ مختلف حالتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عقل مند اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ اور تفکر کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، سوچ وچار کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، یہ جو کچھ بھی یہ سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے نا، تو یہ اللہ آپ نے بیکار، باطلاً بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ سبحانہ کا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ربنا انکا من تدخل النار، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتہ تو رسوا کر دیا تو نے اسے۔ اللہ، یہاں پر جب بھی کوئی عذاب کی بات آئے، دوزخ کی عذاب کی، جہنم کی بات ہو، تو اس وقت استغفر اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور جنت کی بات آیا کرے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ تو نے آگ میں جسے داخل کر دیا تو رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سامعنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک سنا ہم نے، منادی یہ ینادی، ہم نے منادی کرنے والے کو، منادی جو
ڈنڈورچی ہوتا ہے، ڈنڈورا پٹنے والا، تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے رب بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ وہ ینادی بلند آواز سے بلاتا تھا لیلیمان ایمان کی طرف، ان آمینو کے ایمان لاؤ، اور وہ یہ یعنی کہ کہتا تھا، وہ جو منادی کرنے والا تھا نا جب وہ بلاتا تھا تو اس طرح سے وہ ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ ان آمینو کے ایمان لاؤ بھی ربکم اپنے رب کے اوپر، اپنے رب کے ساتھ، فامنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا ہے ہمارے مالک ہے، ہمارے پروردگار ہے، ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا پس تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور تو ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اور اپنے کرم سے اللہ ہمیں مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے، توفانا ہمیں موت دے، ربنا ہے ہمارے رب، واتینا ما وعدتنا تو ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا، اعلی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزینا اور نہ ہمارا مواخذہ کرنا، نہ ہمارے رسوا کرنا، نہ ہماری پکڑ کرنا، یوم القیامت قیامت والے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، فاستجاب لهم ربهم تو قبول فرما لی، فاستجابا تو قبول کر لی، تو قبول فرما لی، لاہم ان کی یہ جو التجا تھی، ان کی یہ جو دعا تھی، ربہم ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے ان کی یہ التجا قبول فرما لی، انی لا اضیع اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی لا اضیع کہ بے شک میں ضائع نہیں کرتا، عمل عاملن کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکرین ذکرین مذکر یعنی اگر وہ مرد ہو، او انسا یعنی انسا مؤنث یعنی چاہے وہ عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کا اس کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، بعضکم من بعض اور بعض تمہارا ان میں سے بعض میں سے اللہ کہتا ہے جز ہیں، فلذین ہاجروا تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور جو اپنے وطن سے اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی اور میری راہ میں، اللہ کہتا ہے سبیلی میری راہ میرے رستے میں، اللہ کہتا ہے جن کو اذیت دی گئی، جو ستائے گئے، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لو کفی رنا عنہم سیئاتہم تو اللہ کہتا ہے میں ان کے نامہ مال سے نا ان کی جو برائیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، سیئاتہم ان کے گناہ، اللہ کہتا ہے میں وہ مٹا دوں گا، ولا ادخلنہم اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا، جناتن باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ اور یہ اللہ کہتا ہے یہ ان کا ثواب ہے، من عند اللہ ان کے اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں یہ ان کے جو وہ جو نامہ مال ہوتا ہے نا اس میں اللہ کہتا ہے یہ ان کے لیے ان کی جزا ہے، ان کا ثواب ہے، ان کے لیے یہ بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس جو بدلہ ہوتا ہے نا وہ کون سا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہے کون سا حسن الثواب، بہترین ثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے، بے شک لا یغرنک کا تقلب اللہ زینا اے سننے والے، لا یغرنک کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیا تقلب اللہ زینا کافر جن لوگوں نے کفر کیا ان کا چلنا پھرنا فی البلادی ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا، یعنی کہ وہ جو بڑا عیش و عشرت کے ساتھ یاشیوں کے ساتھ جو چلتے پھرتے ہیں نا جنہوں نے کفر کیا ہے بڑی عیش و عشرت والی زندگی میں، اللہ کہتا ہے یہ ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، لا یغرنک کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل یہ تو اللہ کہتا ہے تھوڑی مدت کے لیے، ثم ماواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم اللہ کہتا ہے لیکن وہ جو لوگ جو اتقوا ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، لاہم ان کے لیے جنتن باغ ہیں، ان کے لیے باغ ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی یہ مہمانی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار اور اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے پاس وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، ابرار وہ جو نیک لوگ ہیں، خیرون بہت بہتر، وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے، جو ابدی نعمتیں ہیں، جو ابدی اللہ کے پاس ہمیشہ کی یہ جو نعمتیں ہیں نا، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا یہ ابدی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان نیکوں کے لیے یہ بہت بہتر ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ تو جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین اللہ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی سارے اہل کتاب ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی، کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور وہ جو ان کی طرف اتارا گیا اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کے اوپر تھوڑی قیمت لے کر وہ سودے بازی نہیں کرتے، نہیں خریدتے. اولئک لہم اجر عند ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو. یعنی کہاں؟ دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں یعنی کہ تم ثابت قدم رہو، رابطو اور کمر بستہ رہو. یعنی کہ جب دین کی خدمت کرنے کا وقت آئے نا تو اس وقت کمر بستہ رہو. واتقوا اللہ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کس میں کامیاب ہو جاؤ؟ اپنے تم مقصد میں کامیاب ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم. تمام واجب الاحترام سورۃ آل عمران کے 20 رکوع ہیں اور اس کی 200 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ مدینے میں سورت نازل ہوئی. تو پہلے رکوع میں ہم اس صورت کے جو شان نزول ہے وہ ساری ہم نے بات کر دی تھی الحمدللہ. اب اس کا ہم یعنی کہ سورت آل عمران کا آج 20واں رکوع یعنی آخری رکوع، تلاوت اور ترجمہ ہم نے کیا، تلاوت بھی کیا اور ترجمہ بھی کیا. یہ آخری رکوع ہے سورت آل عمران کا، اور 200 اس کی آیتیں مکمل ہوگی. اب تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کیا کیا بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 190، رکوع نمبر 20 کی جو آیت نمبر 190 190 میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فکر و نظر کی دعوت دی ہے. دیکھیں یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی گیا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور پھر رات اور دن کا جو اختلاف ہے یعنی کہ ان کا بدلنا، رات کے بعد دن اور دن کا رات، یہ آ جانا 12 گھنٹے کے بعد، تو اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو فکر و نظر کی دعوت دی ہے. اس میں آیت نمبر 191 میں 191 میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. آپ کھڑے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یا موا قعودا، یعنی کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں بندہ اپنے رب کا ذکر کر سکتا ہے، اور بندہ اپنے خالق کی یاد میں مصروف رہے تو اچھا ہے. اسی طرح سے جو مظاہر کائنات میں اس میں غور و فکر یعنی تفکر کرتے رہنا یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تفکر کرتے رہا کرو. تو یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ تفکر اور تدبر کے ہم پایا کوئی عبادت نہیں. تفکر یعنی سوچ وچار کرنا اور تدبر کرنا، اس کے ہم پایا کوئی عبادت نہیں. آیت نمبر 192 193 اور 194 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیک اور عبادت گزار بندے ہیں نا، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر عبادت اور ذکر سے ان کے دل کا آئینہ جگمگانے لگتا ہے، تو وہ اپنے مولا کریم کی جناب پاک میں دامن پھیلا کر یوں گزارش کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، یعنی کس طرح سے؟ ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، یا اللہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری جو برائیاں ہیں سیئاتنا اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کو ہم سے مٹا دے. وتوفنا مع الابرار، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں نا ان کے ساتھ ہمیں موت دینا. یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. دعا کی یہ جملے اپنے اندر جو مٹھاس اور تاثیر رکھتے ہیں وہ بیان کے محتاج ہی نہیں ہیں. آیت نمبر 195 کے مطابق انعامات خداوندی کے وہ طلبگار جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر دیا، جب وہ ادب سے دعا کرتے ہیں، محبت سے دعا کرتے ہیں، تو ان کے دل سے جو نکلی ہوئی دعائیں ہیں نا وہ قبول کر لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پاک باز لوگوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ جن سے اگر بشریت کا تقاضا ہے کہ غلطیاں کوئی نہ کوئی سرزد ہوتی رہتی ہیں دانستہ غیر دانستہ طور پر، تو اللہ کہتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ان کی خوبیوں اور نیکیوں کے باعث وہ ان کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے. یوں اللہ تعالیٰ ان کے مال ضائع نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی جو شان و شوکت ہے نا ان
کی یہ جو شان و شوکت والی زندگی، عیش پرستی والی زندگی، وہ تمہیں کسی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بس تم ان کے انجام پر غور کیا کرو کہ یہ کتنا ہولناک ہے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی چند روزہ جو شان و شوکت والی زندگی کے بعد ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ذکر ہے کہ چاہے ان کے پاس عیش و عشرت کا سامان نہیں، لیکن ان کے دل تقویٰ کے نور سے منور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا بلند مقام ہے، جنت الفردوس میں یہ مہمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ تمام اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب جب ایک جیسے نہیں ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے اس غلط فہمی کو دور فرما دیا گیا کہ یہودیوں میں بھی کئی بڑے پاک دل والے لوگ ہیں، نیک فطرت لوگ ہیں، سلیم الطبع قسم کے لوگ ہیں، تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو آگے سورت آل عمران کی یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، یہ جو سورت آل عمران بڑی جلیل القدر سورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا جو رکوع نمبر 20، اس کی رکوع نمبر 20، رکوع نمبر بھی آخری ہے سورت آل عمران کا، اور اس کی رکوع نمبر 20 کی آیت مبارکہ نمبر 200 یہ بھی آخری آیت ہے اس رکوع کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نہایت مختصر اور بہت ہی جامع الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ ان چار باتوں میں دنیاوی اور اخروی فلاح و کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1 صبر، نمبر 2 مصابرہ، نمبر 3 رباط یعنی کہ رباط، اور نمبر 4 تقویٰ۔ اب ان کو ہم تھوڑا سا لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 1 جو صبر ہے، صبر کا معنی ہے نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا۔ اور دوسرا جو مصابرہ کا معنی ہے دشمن کے پے در پہ حملوں کے سامنے فولاد بن کر کھڑے رہنا۔ اور تیسرا یہ جو لفظ ہے رابطو یعنی کہ رباط کا معنی ہے کہ نفس کو نیت حسنہ پر آمادہ رکھنا اور جسم کو عبادت پر کاربند رکھنا۔ اور اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ رہے۔ اور یہ سب کچھ یہ دیکھے، غور کیجئے، یہ خدمت دین کے لیے ہے۔ اور آخری جو چوتھی بات ہے وہ تقویٰ کی، اور تقویٰ کی تفسیر یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اللہ کے رضا میں سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ تمام واجب الاحترام جب کسی قوم یا فرد میں یہ چاروں صفات پائی جاتی ہیں تو رحمت خداوندی اور نصرت خداوندی اس کی پاسبان ہوتی ہے، اس کی نگہبان ہوتی ہے۔ مشکلات کے پہاڑ خود راستے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی عزت افزائی ہوتی ہے، بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی سرخروئی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں میں ہی ہمارا بھی شمار فرمائے، اور اللہ کے پسندیدہ رستے کے پر ہم سب کو اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اس کے ساتھ ہی تمام واجب الاحترام سورت آل عمران مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورت آل عمران کا پوری سورت مبارکہ کا تلخیص کے ساتھ بھی ہم ایک لیکچر دیں گے، جس کے اندر پوری سورت کا دیکھیں گے، جو چیدہ باتیں ہوں گی وہ ساری کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اجازت چاہتی ہوں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔